اس لیے قرآن کریم کا کوئی بھی حکم نہ کسی عالم کے لیے مخصوص ہے، نہ کسی عامی کے لیے مخصوص ہے، نہ کسی مسلمان کے لیے مخصوص ہے، نہ کسی کافر کے لیے مخصوص ہے۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری نازل کرنے کے باوجود خود لی ہے، ورنہ ہمارے ہاں سلیبس دیتے ہیں، ساتھ اس کو کہتے ہیں پلاسٹک کوٹنگ کراؤ، اس کی جلد کراؤ، اس کو محفوظ رکھو، اس کو پورا سال پڑھنا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو سلیبس دیا اس کی کسی کو پلاسٹک کوٹنگ کا حکم نہیں دیا، اس کو محفوظ کرنے کی، اپنی توانائیاں لگانے کی ضرورت کا نہیں کہا، بلکہ کہا یہ کتاب ہے، اس پہ تدبر کرو، حفاظت میں خود کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو محفوظ مامون رکھنا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے اس کی ورق گردانی کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، آسمانی ہو یا زمینی ہو، توریت، زبور، انجیل ہو یا صحف آسمانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی، اتاری اور لوگوں نے تبدیل کر دی۔ ہر کتاب میں تبدیلی ہوتی رہی، ورق نکلتے رہے اس میں سے۔ اور اگر کوئی آج کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں نبوت کے بعد اگر قرآن میں تحریف، تبدیلی، کمی یا زیادتی کا قائل ہے، وہ کافر ہے۔ اور کافر کسے کہتے ہیں؟ منکر کو۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا، یہ بات بڑی بھاری ہے، وزنی ہے، ہمارے کندھے اس کو اٹھا نہیں سکتے، مولویوں کے خاص طور پہ، اور میں مولوی ہوں نہیں، میں تو آپ میں سے یہاں سے اٹھ کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہاں جا کے آپ کی طرح ٹوپی کے بغیر ہوتا ہوں، جبہ پہنا ہی نہیں کبھی۔ اللہ کہتا ہے کائنات ارض و سما میں نے اگر صحف بھیجے، صحیفے یا کتابیں بھیجی، میری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن صرف ایک کتاب ہے خلق آدم سے قیامت کے دن تک، اور وہ ہے قرآن کریم، جس کی ذمہ داری عرش پہ موجود ہے، حفاظت وہاں پہ موجود ہے، کائنات میں 1500 سال ہونے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس آخر میں ہے من الجنۃ والناس، اس کے بعد کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکا، صرف اتنی ہو جو ایک حرف بھی نہیں لا سکا الف لام میم کی طرح، نہیں سمجھے؟ ہر کتاب میں تبدیلی ہوئی جو آسمانوں سے پیغمبروں پر آئی، سیدنا عزیر علیہ السلام پر آئی، موسیٰ علیہ السلام پر آئی، جس پر بھی آئی، صالح علیہ السلام پر صحیفے متواتر اترتے رہے، ہر قدم پہ نیا حکم اترا، تبدیل ہوا، آگے چلو۔ لیکن امریکہ سے لے کر افریقہ تک کائنات ہست و بود میں بڑے بڑے فلاسفر آئے، مناطق کبیرہ آئے، افاق
افاق عظیم آئے مگر قرآن کے کسی ایک آیت میں نہ اضافہ کر سکے نہ کمی کر سکے۔ کیوں؟ ان کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، ان کو عربی نہیں آتی یا عبرانی نہیں آتی، سب کچھ آتا ہے۔ ایسے ایسے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے پوری زمینی مخلوق کو احمق بنایا اور ایک کلیہ دیا کشش ثقل کا کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، دیا۔ پڑھا کسی نے نیوٹن کا قانون؟ سارے سائنسدان اور یہ پڑھنے والے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ثقل ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اور پوری انسانیت احمق بنی بیٹھی ہے، بے وقوف بنی بیٹھی ہے کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کبھی آپ کو تو کھینچا نہیں، کبھی جہاز اڑ رہے ہوتے کھینچا نہیں، کھینچا کسی کو؟ یہ چاند اور ستارے، سورج اور آسمان تو زمین نے کھینچے نہیں، جو بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ اوپر ہے نا آسمان، تارے بھی نظر آتے ہیں، چاند بھی نظر آتا ہے، سورج بھی نظر آتا ہے، فضا بھی نظر آتی ہے، فضا میں اڑنے والے پرندے بھی نظر آتے ہیں۔ کسی ایک کو زمین نے کھینچا؟ لیکن نیوٹن کہتا ہے ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کہیں پر کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ موجود ہے، زمین و آسمان نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب تک ذو الجلال والاکرام باقی ہے قرآن اسی شکل میں باقی رہے گا۔ اس کو ماننے کو تیار نہیں، آپ تو تیار ہیں۔ اسی کراچی میں ایک علامہ نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کا وہ اصلی نسخہ مل چکا ہے، ہم اس کی تصدیق برٹش لائبریری سے کروا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اور کافری کیا ہے، قیامت کی صبح تک برٹش کا باپ بھی وہ قرآن تمہیں نہیں دے سکتا، کسی گورے اور کالے کی ماں بھی ایسی چیز تخلیق نہیں کر سکتی کہ جو اس قرآن کو تبدیل کر کے ایک حرف کے ساتھ بھی دنیا کے سامنے قرآن پیش کر سکے۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی ہے؟ لنترانیاں تم چھوڑتے رہو، اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا افاق عظیم، بکواس باز لوگ آئیں گے، قرآن کا لفظ ہے، قرآن نے کہا ہے لمبی لمبی چھوڑنے والے آئیں گے افاق عظیم، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس چیز کی حفاظت رب کبریا نے لی ہے زمین و آسمان میں جبرائیل بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جو لانے والا ہے وہ خود نہیں کمی بیشی کر سکا، جبرائیل امین لے کر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، جو کائنات کے امام نے کہا وہ بھی قرآن میں داخل نہیں ہوا، حدیث بنا، الگ سے کتاب بنا۔ تو یارو وہ میں نے ایک جمعہ کہا تھا نا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی نہ اس سے پہلے کبھی اتنی پاک آئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی کوئی اتنی پاک آئے گی جتنی قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی مضبوط رسی نہ اللہ نے محمد سے پہلے نازل کی ہے، نہ محمد کے بعد کبھی آئے گی۔ تو یہ لمبی لمبی چھوڑنے والے کہاں سے آئے ہیں؟ اور جو قرآن کے ایک
محمد کریم فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کی اللہ کی لی ہوئی حفاظت کے اوپر اعتراض کر دے وہ مسلمان اور مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ فیصلہ اہل دانش نے کرنا ہے، اہل علم نے کرنا ہے، اور اہل عقل نے کرنا ہے کہ پوری آیت جس میں اللہ خود کہتا ہے کہ اس کی پلاسٹک کوٹنگ، اس کی حفاظت، اس کی جلد سب میرے ذمے ہے، تیرے ذمے صرف ورق گردانی ہے قرآن کریم کی، اور کوئی کہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے پورے قرآن پر اعتراض کر دیا ہے اور اللہ کی مالکیت پر اعتراض کر دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ مالک ہے کہتے ہیں نا یار، ادھر جو ہے نا کسی کا موبائل وہ کہتا ہے میرا ہے، چھن جائے تو اتنی لمبی ایف آئی آر کٹوا کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ کسی کی بائک چھن جائے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ کا قرآن چھن گیا اور اللہ کہتا ہے یہ میرے قبضے میں ہے، تو تم اس کو مسلمان مانو گے؟ ایسا شخص جو اللہ کے قرآن کو ناکافی یا کم کہے یا زیادہ کہے یا اس کا اصل نسخہ لانے کی بات کرے، اس پر تو 10 گز لمبی ایف آئی آر ہمارا حق بنتا ہے، تب ہم مومن ہیں، کیونکہ اس نے زبان کیسے نکالی اللہ کی مالکیت ہونے پر، جب اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، دونوں جہاں کا مالک میں ہوں، اور پھر مالک کے بعد کہتا ہے یہ قرآن میری حفاظت میں ہے، پھر تبدیل تو محمد بھی نہیں کر سکتے، اور کون کر سکتا ہے صلی اللہ کوئی نبی، ولی، کتب، اقطاب، صحابی، کوئی فقیہ، کوئی محدث اس قرآن میں ایک حرف تبدیل نہیں کر سکا۔ چہ جائے کہ آج کا کوئی ملا اٹھ کے کہے اصل نسخہ لائیں گے، لا پتر ہم بھی دیکھیں گے، یہ تو پتہ وہاں لگے گا پتری جب حشر میں کھڑے ہوگے اور اللہ مالک ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، پھر اللہ کہے گا آج تو میرا حکم چلنا ہے۔ یومئذ للہ، جب اللہ نے سارے حشر میں اکٹھے کر لینے ہیں نا، تو اس میں 2 قسم کے لوگ الگ کر لینے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ابھی آج سمجھ لینا اس چیز کو۔ عدو اللہ و عدوکم، یہ الگ کر لینے ہیں۔ باقی تو امتوں کی لائن لگی ہوگی، گناہ گار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، سیاہ کار بھی ہوں گے، لیکن اللہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے پیغمبر کے دشمنوں کو الگ کر لے گا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ چیز میرے پاس ہے، وہ کہے گا نہیں ساڑھے کو دیکھو انگریزاں کول ہے۔ اچھا خبیث دا پتر کہنا ہے کہ برٹش سے تصدیق کراؤں گا، وہ کسی مدینے والے سے کرا لے یار، کسی مکہ والے سے کرا لے، سبھی یہ سوچا کرو یار۔ اس کا مطلب ہے تو کہہ رہا ہے برٹش کی لائبریری سے تصدیق کراؤں گا، تو گوروں کا قرآن لائے گا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ اگر تم مسلمان ہے تو مکہ والوں سے تصدیق کرا، مدینہ والوں سے تصدیق کرا۔ قرآن اترا کہاں پہ ہے؟ برطانیہ میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، افریقہ میں، یا ادھر پاکستان میں؟ مدینے میں اترا، مکہ میں اترا، تصدیق بھی مکہ سے ہوگی، مدینے سے ہوگی، اور کہیں سے ہوگی تو مسترد ہوگی، مردود ہوگی۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یعنی ایسی کتاب ہے
جس میں تحریف، تغیر، تبدیلی ناممکن ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کر نہ بھی سکے۔ ذہن میں رکھنا دو چیزیں ہیں، ایک آدمی دعویٰ ہی کر دیتا ہے کافی ہے، پھر وہ ثابت بھی نہیں کر سکا، دعوے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ثابت کرے نہ کرے اس سے ہمیں ہٹے کہ نہیں سمجھے۔ اگر کسی نے یہ لفظ بول دیا کہ ہمارے پاس اصلی قرآن ہے ہم لائیں گے، تو لا نہیں لا، یہ مسلمانوں کا محمد کریم کا ہیڈک نہیں ہے، بس تو نے بول دیا، تیرا قرآن سے ایمان اٹھ گیا، اور تو اس چیز سے بھی ایمان اٹھ گیا کہ تو اللہ کو مالک نہیں مانتا ہے، جو اللہ کہتا ہے میں خود حفاظت کروں گا۔ اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کے اس حکم کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا مومن رہتا ہے صرف کہنے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی کہے میں مسلمان ہوں لیکن کلمہ نہیں مانتا، دعویٰ اس کا مسلمانی کا ہے، کلمہ نہ مانے تو آپ کیا مسلمان مانو گے؟ غور کیا کرو یار، چلتے چلتے ایسی افواہات بک دیتے ہیں، ہمارا ایمان بھی اڑن چھو ہو جاتا ہے۔ جب قرآن اور ایمان کی بات آئے تو احتیاط لازم ہے، احتیاط ہے تو توکل اور تقوی ہے، احتیاط نہیں ہے تو تقوی بھی ختم۔ اب سنیں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ پہلے قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی تو بات کا احساس ہوگا۔ پچھلے جمعہ ہم نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آمنو تو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ بستیوں والے جب ایمان لائیں گے تو ان کو مبارک ہو قرآن کی۔ اچھا یہ دیکھو، اللہ نے قرآن اتارا، اس کی حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی، پھر انسانیت کو مبارکباد دی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کیا کہا؟ ہم نے کتاب نازل کی تمہیں مبارک ہو۔ اس میں کائنات ہست و بود کا کوئی ذرہ ذرہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یوگنڈا اس سے مستثنا نہیں ہے، فلپائن اس سے مستثنا نہیں ہے، کھٹمنڈو اس سے مستثنا نہیں ہے، نیو یارک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی زمین کا ذرہ اس مبارک بات سے مستثنا نہیں ہے۔ تو جب مستثنا نہیں ہے تو پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ قرآن کیا ہے؟ جس کی حفاظت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، آپ کو غلاف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاندی کا ہو، چمڑے کا ہو، کپڑے کا ہو، کیونکہ حفاظت تو عرش والے کے پاس ہے۔ ایک پرانا ہوا دوسرا آئے گا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 77 ایئر ہو گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر قرآن وہی ہے۔ ایک صورت بھی اگر اس میں نہ ہو تو آدمی کہہ دیتا قرآن نامکمل ہے، اس کو مکمل کرو، کمپنی کے مالک کو اریسٹ کرو۔ ذرا غور کیا کرو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں، ساڈا تو کام ہی نہیں ہے، مولویوں کا کام ہے، تے حشر تو سارے کٹھے کھڑے ہونے نے، ادھر تو پگڑی جبے سب ادھر ادھر والے سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہے ہوں گے۔ حشر میں تو حساب اللہ نے لینا ہے، ایسے ہی ہے۔
اور اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو اللہ کے بتائے گئے اصولوں سے انحراف تو پیغمبر بھی نہیں کر سکے گا، تو اور میں کیا چیزیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اچھا یہ جو وَاتَّقَوْا ہے نا، اس آیت کا یہ